different cases in the United States. We've been telling you this is happening. Sadly, over now 100 deaths in the U.S. Now, those numbers, as I've been saying, will likely... ایک اشرے سے ہم لوگ حیرت انگیز بیماریوں سے نبرد آزما ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ برڈ فلو، ڈینگی بخار، سوائن فلو، سارس، ایبولا اور زیکا وائرس جیسی کئی بیماریوں نے لاکھوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دسمبر 2019 سے چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والی بیماری کووڈ-19 اتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اسے عوام الناس کے لیے عالمی سطح کی ہنگامی صورتحال قرار دے چکی ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ کرونا وائرس نام کا جو گروپ ہے وائرس کا، اس سے پھیلتی ہے، اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ انسانوں میں بھی بیماری پیدا کرتا ہے اور جانوروں میں بھی۔ انسانوں میں بہت سے کرونا وائرس جو ہیں وہ نظام تنفس یا ریسپریٹری سسٹم کی بیماری پھیلاتے ہیں، جن میں عام زکام سے لے کر شدید نوعیت کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک بیماری کا نام سنا تھا، مرس یا سارس کے نام سے ایک بیماری تھی، تو وہ بھی اسی گروپ کے وائرس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عمومی طور پہ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں گلے کی میں خراش، گلا کا خراب ہونا، کھانسی اور تیز بخار کا ہونا۔ نزلہ یا زکام عمومی طور پہ اس کی علامت نہیں ہے، لیکن چند ایک مریضوں میں زکام یا نزلہ کا ہونا یا پیٹ میں تکلیف جس میں قے کا آنا یا متلی کا ہونا یا پیٹ میں درد یا لوز موشن بھی اس میں شامل ہیں۔ ان بیماریوں کی پھیلنے کی بڑی وجہ صفائی اور کھانے پینے کی اشیاء میں توازن اور احتیاط نہ کرنا ہے، جس سے ہمارے نظام تنفس، قوت مدافعت اور دیگر قوا اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے اور انسان ہسپتال جا پہنچتا ہے۔ کرونا وائرس اب تک 190 سے زائد ممالک کے لگ بھگ لاکھوں افراد متاثر کر چکا ہے۔ یہ بیماری عمومی طور پہ ان لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے جو کہ پہلے ہی امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، یعنی جن میں قوت مدافعت نسبتاً کم ہوتی ہے، اور یا بوڑھے لوگوں میں یا عمر رسیدہ یا بوڑھے یا جن میں ایک یا دیگر بیماریاں موجود ہیں، جس میں شوگر کا ہونا، گردوں کا فیل ہونا، یا سانس کی تکلیف کا ہونا، پرانے سانس کی مریضوں میں دمے والا مریض یا COPD جس نے کرونک آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز کہتے ہیں، یا وہ مریض جو کہ کینسر کی دوائیاں لے رہے ہوں یا ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہوں، ان مریضوں میں اگر یہ وائرس ہو تو وہ زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ جب بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں، اس لیے ہر ایک کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ بڑی عمر کے لوگوں، بیمار لوگ، ایسی بیماریوں میں مبتلا لوگ جن کا قوت مدافعت جسم کی کم ہو جاتی ہے، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی عمر کے لوگ گھروں سے کم نکلیں، اور یہی حکومت کا اعلان بھی ہے، سوائے اس کے کہ بہت اچھی صحت ہو، عموماً گھر میں رہنا چاہیے۔ الوسع گھروں میں رہا جائے، خواتین اور بچے بھی گھر میں رہیں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، بچے کھیل کود کے لیے بھی اکٹھے نہ ہوں، اور بازاروں میں جانے سے پرہیز ہونا چاہیے۔ مذہبی اور سماجی جو تقاریب ہیں ان سے پرہیز ہونا چاہیے۔ مثلا اگر خدا نخواستہ جنازہ کی صورت ہے تو اس صورت میں بھی شرکت کو محدود رکھنا چاہیے۔ بھیڑ اور مجمع والی جگہوں سے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، بازاروں وغیرہ میں جانے سے اجتناب کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت چھوٹے سے مرض کے لیے یا معمولی مرض کے لیے ہسپتال کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو صاف رکھیں، اس کو دھوئیں اور باقاعدگی سے صابن کا استعمال کریں۔ اگر آپ صابن کے استعمال کریں تو یہ بیماری 90% سے زیادہ تر اس کے جراثیم سے پاک رہا جا سکتا ہے،
اور جب صابن استعمال کریں تو کم از کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملیں۔ عام طور پہ یہ وائرس چونکہ رطوبتوں کے ذریعے مثلا چھینکنے سے کھانسنے سے پھیلتا ہے، تو اس لیے ایک مصدقہ یا مشتبہ مریض سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اب یہ تو آپ کو علم نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو ہے یہ مشتبہ ہے، وائرس کا حامل ہے، تو اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو دوسرے فرد سے فاصلے پر رکھے۔ اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر جس میں عمومی طور پہ الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے، 60 سے 70% الکوہل ہوتی ہے، اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا جا سکتا ہے۔ قریباً 80% لوگ جو ہیں ان کو بالکل معمولی قسم کی بیماری ہوتی ہے، اور ایسے مریضوں کو اپنے آپ کو گھر میں علیحدہ کر لینا چاہیے، فیس ماسک پہننا چاہیے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو عام طور پر ماسک کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اور اس کا مشورہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کو نزلہ زکام کی علامات ہیں اور آپ کرونا کے مریض ہیں، یا آپ کو کسی کے بہت قریب جانا ہے اور جو ناگزیر ہے، یا آپ طبی عملہ میں ہے، تو آپ کو سرجیکل ماسک پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام سرجیکل ماسک پہنتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھو لیں اور سینیٹائزر بھی لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ماسک اٹھا کے یہ دیکھ لیں کہ اس کے رخ کیسے ہیں۔ اوپر والی طرف ایک دھاتی پتری لگی ہوتی ہے، وہ اوپر کی طرف رہنی چاہیے، اور جو اس کی رنگین طرف ہے وہ بیرونی طرف ہے، وہ رنگین باہر رہنی چاہیے۔ ماسک اٹھانے کے بعد پھر آپ یہ طرف کا فیصلہ کرنے کے بعد ماسک پہن لیں، اور ماسک جب آپ لگا لیں تو اس کے بعد جو اس کی دھاتی پتری ہے اس کو اپنی انگلیوں سے تھوڑا سا دبائیں گے تو وہ ناک کی شکل میں ماسک مولڈ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باہر سے جراثیم یا گرد و غبار ماسک کے اوپر سے منہ یا ناک میں نہیں جا سکے گا۔ اس بیماری کا ایلوپیتھک میں علاج کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحقیقات جاری ہے، اور بعض ادویات کو اس کے بیماری میں مفید پایا گیا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ فلاں دوائی جو ہے اس کے لیے کافی و شافی علاج ہے، ابھی تک ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جس طرح کہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے جگہوں پر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جلد کوئی نہ کوئی دوائی کے بارے میں، اس کے اثر پذیر ہونے کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے گا۔ کرونا وائرس بیماری کی وبا کے آغاز میں ہی حضور انور نے احباب جماعت کو تمام ضروری احتیاطیں اختیار کرنے کی ہدایات جاری فرمائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور انور نے ازراہ شفقت ہومیوپیتھک دواؤں کے نسخہ جات بھی عنایت فرمائے تھے۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ، یعنی احتیاطاً تمام احباب کو ہومیوپیتھک دوائیں لینے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ جن کو یہ بیماری ہو جائے، بیماری ہونے کی صورت میں حضور انور نے ہومیوپیتھک دوائیں لینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یہ نسخہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وائرس نے دنیا کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں، لیکن حقیقی خدا اور زندہ خدا تو صرف اسلام کا خدا ہے، جس نے اپنی طرف آنے والوں کو راستہ دکھانے کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک قدم بڑھنے والوں کو کئی قدم بڑھ کر ہاتھ پکڑنے کا اعلان فرمایا ہے، اپنی پناہ میں لینے کا اعلان فرمایا ہے۔ بس ان حالات میں ہمیں جہاں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی تبلیغ کو مؤثر رنگ میں کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو اسلام کے بارے میں پہلے سے بڑھ کر متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور پھر ہر احمدی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کو بتائے کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو
تو اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانو.